کہ جمعہ کی رکعات کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے دوسرے بھائی وہ رکعات کی تعداد اتنی زیادہ بتاتے ہیں جس سے عام انسان سن کے بھی ڈر جاتا ہے اتنی نماز کون پڑھے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جمعے کے ساتھ ظہر احتیاطی کو بھی جوڑا ہوا ہے. ظہر احتیاطی کیا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر ہمارا جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے ساتھ ظہر کی نماز بھی ادا کرو. تو 12 ظہر کی رکعت اور 2 جمعے کی 14 رکعت وہ بتاتے ہیں. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جمعہ کی اصل صحیح سنت رکعات کتنی ہے اور کیسے صحیح سنت کے مطابق ہم جمعہ ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جی سب سے پہلے جمعہ سے پہلے، جمعے کی 2 رکعت ادا کرنے سے پہلے، فرائض سے پہلے، اس وقت رکعات کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد یہاں پر متعین نہیں کی. کہ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب جمعے کے دن آؤ تو جتنی چاہو تم نماز ادا کرو، چاہے 2 نفل پڑھیں چاہے آپ 100 نفل پڑھیں، آپ کی مرضی. یعنی جمعے کے فرائض سے پہلے کوئی تعداد متعین نہیں ہے، کم از کم آپ نے 2 رکعتیں لازمی پڑھنی. تو یہ تو ہو گیا جی جمعے سے پہلے پڑھنے والی رکعتیں، وہ کم از کم 2 ہیں، زیادہ آپ جتنی مرضی پڑھیں. اس کے بعد بھی جمعے کے 2 فرائض، کیونکہ 2 جو رکھتے ہیں وہ خطبے کے قائم مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اس دن خطبہ ہوتا ہے تو خطبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتیں چھوڑ دیں. اب جمعے کی فرض رکھتے ہیں وہ صرف 2 ہیں. اب جمعہ ادا ہونے کے بعد، جب فرض ادا ہو گیا، اب اس کے بعد ہم نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں. اس کے بعد جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. یہ صحیح مسلم حدیث کا نمبر 2036 حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی جمعہ کے بعد، جمعہ کے فرائض کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ 4 رکعتیں پڑھے. کتنی؟ 4 رکعتیں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ کی کولی حدیث، کہ جو آپ نے حکماً فرمایا کہ جمعہ کے بعد اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جی 4 رکعتیں ادا کرے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے. صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 937 جس میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں جا کے ادا کی. تو 4 رکعتوں کا بھی ثبوت مل گیا اور 2 رکعتوں کا بھی ثبوت مل گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم 2 پڑھیں یا کہ 4 پڑھیں. تو دونوں ہی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. علماء نے اس کی جو ہے نا وہ ترتیب اس طرح کی ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر آپ پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد کی جو سنتے ہیں مسجد کے اندر پڑھتے ہیں تو 4 پڑھ لیں، اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. لیکن اگر آپ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں تو گھر میں جا کے آپ 2 پڑھ لیں تو یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دونوں کو ملا کر دونوں حدیثوں کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، 4 بھی پڑھنا چاہتے ہیں 2 بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو تب ہی آپ کے لیے آپشن موجود ہے. یعنی کل ملا کر خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے آ کر مسجد میں جمعہ شروع ہونے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لی اور پھر امام کے ساتھ مل کر 2 فرض ادا کر لیے اور پھر اپنے گھر کے اندر جا کر 2 رکعتیں پڑھ لی، لو جی یہ 6 رکعتیں اس کا جمعہ ادا ہو گیا. اس میں کسی قسم کی قباحت وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگتا ہے. تو جمعے کی کم از کم جو رکھتی ہیں نا جی، کم از کم جو آپ کے لیے پڑھنا، میرے لیے پڑھنا وہ ضروری ہے، وہ کم از کم جی 6 رکعتیں آپ نے لازمی پڑھنی. باقی زیادہ آپ جتنی مرضی پڑھیں، لیکن اس کے لیے پہلے آ کر آپ جتنی مرضی پڑھ سکتے ہیں. جمعے کے بعد آپ یا تو 4 پڑھیں یا 2 پڑھیں، یا پھر 4 اور 2 دونوں کو ملا کر 6 رکعتیں آپ بعد کے اندر ادا کر سکتے ہیں. اور یہ اس کے حدیث کے حوالے وہ میں نے ساتھ ذکر کر دیے.